انسان اور سفر روز اول سے ہی لازم و ملزوم رہے ہیں۔ اگلے چند منٹوں میں آئیے چلتے ہیں ایک ایسے سفر پر جس میں ہم چار دوست اور یہ گاڑی ہماری خاموش سفر رہی۔ ایبٹ آباد سے پیچھے کا یہ راستہ شاید آپ میں سے اکثر لوگوں کے لیے مانوس ہو۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد بیسر پہنچے جہاں مون ہوٹل میں مختصر قیام اور ناشتہ کیا۔ پہاڑوں کی ٹھنڈی ہوا، گرم چائے اور سادہ سا ناشتہ، شاید انہی لمحوں کا نام سفر ہے۔ جب فطرت آپ کے ساتھ بیٹھی ہو تو معمولی چیزیں بھی خاص محسوس ہونے لگتی ہیں۔ ناشتہ ختم ہوا تو گاڑی نے ایک بار پھر بلندیوں کا رخ کیا۔ ہر موڑ ایک نیا منظر لیے ہمارا منتظر تھا۔ کہیں سبز ڈھلوانے، کہیں پگھلتی برف اور کہیں بادلوں سے ہم کلام پہاڑ۔ قدرت کے یہ رنگ دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے انسان نہیں بلکہ راز سے خود ہمیں اپنی کہانی سنا رہے ہیں۔ پھر منظر یکسر بدل گئے۔ سرسبز پہاڑوں کی جگہ دیو ہیکل خشک اور خاموش چٹانوں نے لے لی۔ انہیں دیکھ کر بار بار یہی احساس ہوتا تھا کہ یہ صرف پتھر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے۔ ان بلند پہاڑوں کے درمیان گزرتی یہ سڑک انسانی عقل، محنت اور عزم کی ایک زندہ مثال ہے۔ راس پیچھے رہ گیا تو ایک موڑ نے ہماری سمت بدل دی۔ یہ وہی موڑ تھا جو استور کی طرف مڑتا ہے اور یوں محسوس ہوا جیسے قسمت نے بھی اسی لمحے ہمارا ہاتھ تھام لیا۔ نئے راستے، بلند پہاڑ اور خاموش رات، ہر منظر اللہ کی قدرت کا آئینہ تھا۔ بالآخر ہم استور پہنچے جہاں ایک سادہ سا کمرہ اور پرسکون نیند ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ یہاں پر حضرت واصف صاحب کا ایک جملہ با اختیار یاد آ گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ غم جتنا بھی بڑا ہو نیند سے پہلے تک کا ہے۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ایک نئے سفر کا آغاز ہوا۔ آج ہماری منزل تھی منی مرگ۔ اس مرحلے ہمارے ہم سفر بنے رانا مہران ایک نہایت خوش اخلاق اور اس علاقے کے نبض شناس جیپ ڈرائیور تھے۔ راستے بھر ان کی گفتگو سے محظوظ ہوئے اور ہر راستہ کسی نئی دنیا کا دروازہ معلوم ہوتا تھا۔ کچھ دیر بعد ہم چلم چوکی پہنچے جہاں سفر صرف مناظر کا نہیں بلکہ ضابطوں اور سرحدی نظم کا بھی احساس دلاتا ہے۔ اور پھر ہم برزل پاس پہنچے، سطح سمندر سے تقریباً 13,800 فٹ کی بلندی پر۔ اگر خوبصورتی کا پیمانہ صرف ہجوم سے آزاد اور فطرت ہو تو برزل پاس بابو سر سے بھی کئی درجے بہتر ہے۔ یہاں نہ شور تھا نہ رش، صرف ہوا کی سرگوشیاں، خاموش پہاڑ اور قدرت کی وہ شان جسے الفاظ میں مکمل بیان نہیں کیا جا سکتا۔ برزل پاس کو پیچھے چھوڑتے ہی یوں محسوس ہوا جیسے اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک گوشہ اسی زمین پر اتار دیا۔ منی مرگ اور دومیل، سبز مخملی میدان، برف سے ڈکی فلک بوس چوٹیاں، شیشے کی طرح شفاف پانی اور ہر سو بکھرا ہوا ایسا حسن جسے دیکھ کر انسان بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھے۔ وہاں کھڑے ہو کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو اور قدرت اپنی پوری شان کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑی ہو۔ سامنے کارگل کی سمت بلند پہاڑ صاف دکھائی دیتے تھے۔ ایک ہی پہاڑ، ایک ہی ہوا، ایک ہی آسمان، مگر درمیان میں کھنچی ایک لکیر نے انسانوں کو دو طرف بانٹ رکھا تھا۔ اس لمحے دل نے یہی کہا کہ قدرت نے کبھی سرحدیں نہیں بنائی، یہ صرف انسانوں کی کہانیاں ہیں۔ پھر ہم رینبو لیک پہنچے اور سچ پوچھیں تو یوں لگا جیسے اس پورے سفر کی روح یہی جگہ ہو۔ برفانی ہوا چہرے کو چھوتی نہیں، دل تک اترتی تھی۔ خاموش جھیل نے اپنے شفاف وجود میں پورا آسمان جس طرح ماں اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے اپنے اندر سمیٹا تھا، اور ارد گرد سر اٹھائے پہاڑ اپنی ہیبت کے باوجود عجب سکون بانٹ رہے تھے۔ وہاں چند لمحے خاموش کھڑے رہ کر احساس ہوا کہ دنیا میں کچھ مقامات تو ایسے ہیں جہاں دعا مانگنے کے لیے الفاظ نہیں ڈھونڈنے پڑتے، دل خود بخود اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے۔ اس لمحے سمجھ آیا کہ بعض جگہیں صرف دیکھی نہیں جاتی، وہ ہمیشہ کے لیے انسان کی روح میں اتر جاتی۔ ہم تو رینبو لیک سے واپس لوٹ آئے، مگر دل کا ایک حصہ آج بھی انہی خاموش پہاڑوں، ٹھنڈی ہواؤں اور اس شفاف پانی کے کنارے بیٹھے اپنے رب کی قدرت پر حیران۔ شاید اسی لیے کچھ سفر ختم نہیں ہوتے، وہ انسان کے اندر ہمیشہ زندہ رہتے۔ انہی خیالوں کے ساتھ واپسی کا سفر شروع ہوا۔ پہاڑ وہی تھے، راستے بھی وہی تھے، مگر اب نگاہوں میں جدائی کی ہلکی سی اداسی تھی۔ راستے میں تتا پانی کا ایک مقام بھی آیا جو پاکستانی سیاحت میں لینڈ سلائیڈنگ کے حوالے سے خاصا مشہور ہے۔
اور یہاں انسان کو ایک بار پھر اپنی بے بسی اور قدرت کی ہیبت کا بخوبی احساس ہوتا ہے۔ اسی سفر کو جاری رکھتے ہوئے دوبارہ بابو سر پہنچے تو منظر بدل چکا تھا۔ جہاں آتے وقت سکون اور خاموشی تھی، اب وہاں سیاحوں کا ہجوم، گاڑیوں کی قطاریں اور جگہ جگہ بکھرا کچرا دکھائی دیا۔